ليلة القدر کے بارے میں ہمارے دیہاتوں کے اندر بس ایک عجیب سے نظریے پائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تقریباً دیہاتوں کے اندر یہی چلتا ہے کہ بھائی فلاں، ہر بندہ کہے کہ میرے دادا نے ليلة القدر دیکھی تھی، دوسرا کہے کہ میری دادی نے دیکھی تھی، تیسرا کہے کہ ہاں میری نانی نے بھی دیکھی تھی، فلاں بزرگ نے بھی ليلة القدر دیکھی تھی۔ بھائی ليلة القدر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خاص کر خواتین جو ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہے کہ بھائی ليلة القدر کے اندر یہ سب درخت ہوتے ہیں سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو پتھر اور ڈیلے ہوتے ہیں نا کھیتوں کے اندر، کیونکہ یہاں کھیت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو پتھر اور ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ سونے کے بن جاتے ہیں۔ اب جو آدمی بھی یعنی کہ ليلة القدر وہ یہ سمجھتے کہ اچانک ایک روشنی سی ہو جاتی ہے، اب جو آدمی جس نے اس کو دیکھ لیا اور فوراً باہر بھاگا اور باہر سے ڈیلے اور پتھر اٹھائے اندر پھینکے تو وہ سو نہیں رہیں گے، پھر وہ یعنی واپس ڈیلے اور پتھر نہیں۔ کیسی عجیب عجیب ہماری سوچیں ہیں۔ یعنی دیکھیں نا میرے بھائی، مال کی حرص، مال کی لالچ، جدھر بھی ہم جائیں بس مال 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 مال۔ یہ باتیں سن کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ لوئے نا آپ درہم اور دینار، کہ درہم اور دینار کے بندے کے اوپر لعنت، درہم اور دینار کے پجاری، پیسے کے پجاری۔ چھوٹے ہوتے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن ابھی حالات دیکھ کر آپ یقین کریں کوئی بھی بندہ ہے، ہر بندے کی سوچ بس پیسہ 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 پیسہ، پیسے کی فکر کے اندر لگے۔ اور پھر اگر کسی کے ہاتھ پر کھجلی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پیسے آ رہے ہیں۔ ہاں کسی کی پھڑک رہی ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی پیسے آ رہے ہیں۔ ہاں جی، پھر اسی طرح ليلة القدر کے اندر لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ ہمیں عبادت کا کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرشتے آتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، وہ عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں، اور ہم رات بھر جاگ کے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں بستر سے جاگ جاگ کر کہ بھائی کب یہ رات ہوتی ہے کہ میں باہر سے ڈیلے اٹھا کر اندر جاؤں۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی وقت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ دیکھیں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ درخت سجدے میں پڑے ہوں، باہر روشنی ہو، جنت جیسا منظر بن جائے، یہ کشف کے ذریعے سے کسی کو نظر آ سکتا ہے، وہ ناممکن نہیں ہے، لیکن ليلة القدر کا مطلب یہ نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ وہ اگر روشنی کسی کو نظر آ جائے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو تب ہے کہ جب وہ اس رات کے اندر عبادت کرے۔ تو مجھے، میں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس رات کے اندر عبادت کریں۔ آپ نے اگر عبادت کر لی اس رات کے اندر، نماز پڑھ لی، ذکر و اذکار کر دی، تلاوت کر دی، نوافل پڑھ دی آپ نے، تو تب تو آپ کی زندگی بن گئی بھائی کہ اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے آپ کو 83 سال سے زائد کا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی مغرب سے لے کر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ پوری رات جو ہوتی ہے وہ ليلة القدر کی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا تو اتنا ضرور کر لیں کہ عشاء کی نماز، صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، درمیان میں جو آپ سے ذکر ہو سکے لیٹ لیٹ کر لیں، کیونکہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو آدھی رات کے ثواب
جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو بھی آدھی رات میں ثواب. تو انشاءاللہ یہ دو نمازیں جماعت سے پڑھنے سے بھی یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس رات کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ پوری رات کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں